حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ گریٹر اسرائیل بنے گا، عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ تاریخ کا سب سے حساس اور سنگین ترین وقت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے برسوں پہلے دنیا کے حالات اور بالخصوص مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو باتیں کہی تھیں وہ آج ہمارے سامنے حرف بہ حرف سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آنے والے وقت میں یہودی کس طرح اپنی چالیں چلیں گے اور ان کا اگلا نشانہ کون ہوگا۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران پر براہ راست حملہ کر دیا اور خامنئی صاحب سمیت ایران کے اہم رہنما اور اعلیٰ قیادت شہید ہو چکی ہے۔ ان واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ حالات بالکل اس نہج تک پہنچ چکے ہیں جس کی نشاندہی برسوں پہلے کر دی گئی تھی۔ اسرائیل اب کھل کر سامنے آ چکا ہے اور اس کی جارحیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ جو پیشگوئیاں کل تک لوگوں کو محض زبانی باتیں لگتی تھیں آج وہ حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں اور دنیا ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ اسرائیل کی نظر صرف فلسطین کے چھوٹے ٹکڑے پر نہیں ہے بلکہ اس کا اصل اور حتمی منصوبہ عظیم تر اسرائیل کا قیام ہے۔ اس بڑے منصوبے کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ انہیں نظر آتی تھی وہ ایران اور اس کی عسکری طاقت تھی۔ انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ اسرائیل سب سے پہلے ایران پر حملہ آور ہوگا اور اس کی طاقت کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ آج حالات بالکل اسی رخ پر جا رہے ہیں جو انہوں نے بیان کیے تھے۔ اسرائیل نے ایران کے اندر گھس کر حملے کیے اور وہاں کی اعلیٰ قیادت کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ یا محض دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ اس طویل مدتی منصوبے کا حصہ ہے جس کا ذکر ڈاکٹر اسرار احمد اپنی تقاریر میں بار بار کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک ایران جیسی بڑی طاقت کو کمزور یا ختم نہیں کیا جاتا تب تک یہودی اپنے اعلیٰ مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور عظیم تر اسرائیل کا وہ نقشہ مکمل نہیں ہو سکتا جو ان کی مذہبی کتابوں میں درج ہے۔ پیارے دوستو، ایران پر اس حملے اور ایرانی قیادت کے خاتمے کے بعد جو منظرنامہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بیان کیا تھا وہ امت مسلمہ کے لیے اور بھی زیادہ خوفناک ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جب اسرائیل ایران کو مکمل طور پر الجھا دے گا، اس کی طاقت کو کچل دے گا اور اس پر اپنا دباؤ اور غلبہ بڑھا لے گا تو اس کے بعد وہ اپنا رخ عرب علاقوں کی طرف کرے گا۔ یہودیوں کا یہ پختہ مذہبی عقیدہ ہے کہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک تمام علاقہ ان کی پیدائشی ملکیت ہے اور انہیں ہر صورت اس پر قبضہ کرنا ہے۔ اس وسیع علاقے میں شام، اردن، لبنان، مصر کا کچھ حصہ اور جزیرہ نما عرب کے دیگر اہم علاقے شامل ہیں۔ ایران کو راستے سے ہٹانے کے بعد اسرائیل کے لیے ان عرب علاقوں کو فتح کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے عرب ممالک پہلے ہی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ان کی عسکری طاقت محدود ہے اور ان میں آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہے۔ اسرائیل اسی خلا اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے عظیم تر اسرائیل کے نقشے میں رنگ بھرنے کی مکمل تیاری کر چکا ہے اور ایران کے بعد اگلا نشانہ بلا شبہ یہی عرب ممالک ہوں گے جہاں بڑی سطح پر فوج کشی کی جائے گی۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور انتہائی اہم بات کا ذکر کرنا ضروری ہے جو سیدھا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جڑی ہوئی ہے۔ احادیث میں قرب قیامت کی نشانیوں اور دجال کے ظہور کے حوالے سے واضح اور تفصیلی واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ایک نہایت مشہور اور مستند حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس کے ساتھ 70,000 یہودی نکلیں گے جو اس کے پیروکار ہوں گے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہودی کسی عام جگہ نہیں بلکہ ایران کے علاقے اصفہان سے نکلیں گے اور انہوں نے خصوصی قسم کی سبز چادریں اوڑھ رکھی ہوں گی۔ ڈاکٹر اسرار نے اس حدیث کو موجودہ حالات کے ساتھ جوڑ کر جو بصیرت فراہم کی تھی وہ آج ٹھیک ٹھیک پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اصفہان ایران کا ایک انتہائی اہم شہر ہے لیکن ایک عام ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ وہاں اتنی بڑی تعداد میں یہودی کیسے آئیں گے؟ اب جس طرح سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور اسرائیل ایران پر غالب آ رہا ہے، اس حدیث کی سچائی کا عملی نمونہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ معزز دوستو، اس حدیث کو آج کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں واضح طور پر دیکھیے۔ جب اسرائیل ایران پر مسلسل حملے کر رہا ہے اور وہاں کے حالات عظیم تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو اس بات کے قوی امکانات پیدا ہو چکے ہیں کہ یہودی اصفہان کے علاقے پر اپنا مکمل اثر و رسوخ کام کر لیں گے یا وہاں باقاعدہ قابض ہو جائیں گے۔ اسرائیل اور دنیا بھر کے یہودی آنے والے وقت میں اسی علاقے میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ دجال کی آمد کے وقت اس کی فوج کا ہراول دستہ بن سکے۔ حدیث میں جو اصفہان کے 70,000 یہودیوں کا ذکر ہے وہ اب بالکل سچ ثابت ہونے جا رہا ہے کیونکہ زمینی حقائق بالکل اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب اسرائیل ایران کو فتح کرنے یا وہاں اپنا مستقل غلبہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اصفہان کا علاقہ براہ راست یہودیوں کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ وہیں سے سب سے بڑا فتنہ جنم لے گا۔
یہ وہ وقت ہوگا جب دجال کے ظہور کے لیے زمین مکمل طور پر ہموار ہو چکی ہوگی اور اس کے ماننے والے وہیں سے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ یہودیوں کی اس گہری منصوبہ بندی کو سمجھنا اب ذرا بھی مشکل نہیں رہا۔ انہوں نے ہمیشہ سے اپنے مذہبی عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی فوجی، معاشی اور سیاسی چالیں چلی ہیں۔ ایران پر حملہ کرنا، وہاں کے اہم لوگوں کو شہید کرنا اور ملکی ڈھانچے کو تباہ کرنا صرف کسی وقتی فوجی برتری کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی پرانی مذہبی کتابوں اور تاریخی عقائد کا لازمی حصہ ہے۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اصفہان ان کے قدیم ترین مرکزوں میں سے ایک ہے اور دجال کے آنے پر انہیں وہیں سے سب سے بڑی افرادی قوت ملنی ہے۔ اس لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ عرب علاقوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے سے پہلے وہ اس ایرانی محاذ کو اپنے مطابق ڈھال لیں اور وہاں اپنا قبضہ اور تسلط اس قدر مضبوط کر لیں کہ کوئی ان کے راستے کی دیوار نہ بن سکے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی اس گہرائی، دور اندیشی اور بصیرت کو ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے دہائیوں پہلے اس گہرے ربط کو سمجھ لیا تھا جو دنیا کی عالمی سیاست اور ہماری اسلامی احادیث کے درمیان موجود ہے، اور انہوں نے امت کو اس خوفناک منصوبے سے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ پیارے ساتھیوں، اس نئے اور ہولناک منظر نامے میں جب ایران جیسی قوت متزلزل ہو رہی ہے اور اس کے صف اول کے لوگ نشانہ بن چکے ہیں، تو یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اگر یہودی اپنے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق اسی طرح چلتے رہے اور انہوں نے اصفہان پر اپنا کامل اثر قائم کر لیا تو اس کے بعد عرب دنیا کی باری قطعاً دور نہیں ہے۔ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ان تمام علاقوں پر یہودی فوج کا قبضہ ہو جن کا ان سے ان کی کتابوں میں وعدہ کیا گیا ہے۔ جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہی مشرق وسطیٰ کے علاقے ہوں گے جہاں دنیا کی سب سے زیادہ خون ریزی ہوگی اور حق اور باطل کا آخری اور فیصلہ کن مارکا لڑا جائے گا۔ اصفہان سے نکلنے والے وہ 70,000 یہودی اصل میں اس آخری اور بڑی جنگ کی شروعات کی نشانی ہوں گے جس کا ذکر ہماری مستند احادیث میں موجود ہے، اور یہ سب کچھ اب محض اوراق کی حد تک محدود نہیں رہا بلکہ ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور اس میں اب کوئی ابہام یا شک باقی نہیں رہا۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد اپنی تقاریر میں بار بار اس بات پر زور دیا کرتے تھے کہ جب مشرق وسطیٰ میں حالات خراب ہوں گے تو وہ کوئی عام سی سرحدی جنگ نہیں ہوگی۔ وہ امت کو جھنجھوڑتے رہے کہ یہودیوں کی چالوں اور ان کے حتمی مقاصد کو پہچانو۔ انہوں نے بہت پہلے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اسرائیل پہلے ایران کی طاقت کو ختم کرے گا، کیونکہ ایران ان کے راستے کا ایک ایسا کانٹا ہے جو انہیں کھل کر کھیلنے نہیں دے رہا۔ جب یہ کانٹا نکل جائے گا تو باقی عرب ممالک جو پہلے ہی عیش و عشرت میں غرق ہو چکے ہیں وہ فوجی لحاظ سے اندر سے کھوکھلے ہیں، وہ اسرائیل کے لیے ترنے والا ثابت ہوں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک ایک کر کے عرب ممالک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسرائیل بلا خوف و خطر اپنے منصوبے میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پراسرار خاموشی دراصل اسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بارہا خبردار کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آج اسرائیل کے کھلے حملوں کے بعد ایران کی مزاحمت ٹوٹ رہی ہے اور ان کے اہم ترین رہنما شہید کیے جا چکے ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ جنگ اب ایک نئے اور انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیل اب پردے کے پیچھے چھپ کر سازشیں نہیں کر رہا بلکہ وہ براہ راست میدان میں آ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ محسوس کر چکے ہیں کہ اب وقت مکمل طور پر ان کے حق میں ہے۔ عالمی طاقتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور ان کے مد مقابل کوئی مضبوط عالمی آواز موجود نہیں ہے۔ اس کھلی جارحیت کا اگلا قدم یقیناً وہی ہوگا جس کی پیشگوئی کی گئی تھی، یعنی عرب علاقوں کی طرف بلا تفریق پیش قدمی۔ دریائے نیل سے فرات تک کا جو نقشہ ان کی کتابوں میں درج ہے وہ اسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور یہ جا رہے ہیں۔ ان کے راستے میں آنے والے ہر ملک، ہر شہر اور ہر رکاوٹ کو وہ جدید ہتھیاروں کی مدد سے ملیا میٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک نے، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے۔
اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائیاں اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔